بولی بکی کیا کرے گا؟ نہیں، تمہاری بیوی بھی یہ تم سے نہ بنے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے اس کا علاج کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، سورۃ مولی مکی اہم بیان سمنا اختا مستقیونوں کے شیئر دوستان کا شیئر کنوں کیا پتہ میں یہ شیئرن کا کئی دوست شیئر انشاءاللہ فائدہ دی رہا بڑا اہم تقریر ہے، بعد خوش اختہ تازہ تقریر ہے، بس سنگتے درخواست ہیں ویڈیو لائک سبسکرائب ضرور کریں جزو موبائل سکرین کا۔ میری بیوی عدالت سے طلاق لے لی ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، طلاق نہیں دی، اس نے دوسری کے اوپر شادی بھی کر لی ہے، تو آپ مسئلے پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے؟ لڑکے کا مطلب شیعہ ہے، تو باہر جو ہے اب تو لڑکی عدالت نے فارغ کر دیا، خلو کر لیا اس نے۔ میں پریشان، میری بیوی ایک دفعہ بیمار ہوتی ہے، اس سسرال والوں نے کہا کہ آپ نے اس کو زہر دیا، ہمارے میاں بیوی کی آمدن بنتی بھی نہیں ہے، طلاق دے کے دوسری شادی کر لو، بولی بکی کیا کرے گا؟ نہیں، تمہاری بیوی بھی یہ تم سے نہ بنے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے اس کا علاج کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پانی پہ دم کر کے پلاؤ، اور باقی اگر بالکل نہ بنے نا تو پھر یہ طلاق بری چیز ہے، لیکن اللہ نے کیوں اجازت دی ہے کہ جب نہ نبھے تو پھر دونوں عذاب کیوں بھگتتے ہو؟ وہ طلاق وہ اپنی شادی کرے، تم آپ کی شادی کرو، جان چھوٹے۔ ہم لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے بھئی جیسے نکاح سنت ہے، طلاق دینا بھی جائز، بہت بری چیز ہے، جائز تو ہے نا۔ میں حتیب میں تھا، ایک عورت میرے ساتھ کھڑی ہوئی، میں نے سخت لہجے میں اسے نماز سے منع کیا، نہ محرم کی نوانی ہوتی، بار آپ نے منع کیا، اچھا کیا، باقی سخت لہجہ نہ کرے تو اچھا ہے، تو سمجھانے کا انداز نرم ہو۔ کہتے جی کہ تقدیر میں اگر ہر چیز طے ہے تو اختیار کیا ہے؟ یہی بھی طے ہے نا کہ اس کا اختیار دیا ہے، اس کا نہیں دیا، یہ بھی تو تقدیر ہے نا کہ اتنا اختیار ہے، ایک پاؤں اٹھا سکتے، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، تو اختیار بھی ہے، اور مجبور نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، بین الاختیار والقبول، اس کے درمیانی کیفیت میں انسان ہوتا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی، ہاں اگر تقدیر معلق ہو کہ اس بندے نے یہ دعا کی تو میں بدل دوں گا، ورنہ تقدیر مبرم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی۔ کہتے کسی شخص کی اولاد لڑکیاں ہوں یا اولاد نہ ہو تو گورنمنٹ کی کسی ماہانہ آمدنی اسکیم میں سرمایہ لگا سکتا، اگر سود ملتا ہے تو نہیں لگا سکتا، اس میں لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ سرکار دو جہاں کا تو نسب بھی لڑکی سے چلا ہے، حضور کا تو بیٹا کوئی بھی رہا، فوت ہو گیا، سارا نسب بھی فاطمہ سے ہے۔ میری بیوی نوکری کرتی ہے، گھر پر مناسب وقت نہیں رہتی، نہ چاکی کی وجہ سے میرے سسرال والے جو ہیں تنگ کرتے ہیں، میری بیوی ہمارے ہوئے بیمار ہوئی تو انہوں نے مجھ پر الزام لگا، وہی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ دو بندے درمیان، دیکھو ہمیشہ اصول ہے کہ بیوی اور میاں میں جب اختلاف ہو، پہلے یہ ہوتا ہے کہ میاں اس سے نصیحت کرے، پہلی سٹیج اذوہن، نصیحت کرو، اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں سونا بند کر دو، اس سے بھی نہ سمجھے فضربوہن، اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن تھوڑی ایسی چیز نہیں ہو جو دار بنا دے، اور اس کے بعد پھر بھی نہ سمجھے تو ایک اپنا حکم بنائے بیوی کی طرف سے حکم، وہ تمہاری سلح کرانے کی کوشش کرے، اگر وہ بھی ناکام ہو جائے تو پھر طلاق دینے کا بھی حق ہے۔ تو تم پہلے ایک آدمی ہو کے خواہ لو، ایک اپنا لے لو، وہ بیٹھ کے دونوں کی سنیں اور اندازہ کریں کہ غلط کون ہے۔ کیا عدالت میں، اور اس کے بیوی کے اسرار پر اسٹامپ پیپر پہ طلاق دے دی، بالکل جناب دے دی تو طلاق پکی ہو گئی، باقی رہ گیا بچے جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہوں گے تو باپ کے پاس آ جائیں گے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے، اگر عورت نہ پڑھ سکتی تم عورت کا کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی پتہ نہیں، انہیں سارا سوالات جوابات کا ٹھیکہ مولی مکی کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔
بھائی تم جو پڑھ رہے ہو وہ کیوں نہ پڑھے؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے پڑھنے کے لیے، اگر موجود ہے تو پڑھے۔ اگر ایک آدمی صحیح سلامت ہے، طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے طواف نہیں ہوتا۔ حضرت مماتی حیاتی، یہ تمہارے ملک کے جھگڑے ہیں، ہم ان جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتے الحمدللہ، ہمارے نزدیک سب مسلمان۔ رکن یمانی یمن کی جانب ہے اور یہ بھی جنت کی نعمت ہے، بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر زمزم والی جگہ پہ رش نہ ہو تو کیا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ دوسرا پانی ہو تو اس سے کریں، نہ ہو تو کر لیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی شرعی حیثیت یہ حضور کا فرمان ہے اور بی بی عائشہ کا عمل ہے، اس سے بڑی شریعت بھی ہوتی ہے؟ تم پیروں کی مان لیتے ہو، ہم نبی کی بھی نہ مانیں، عجیب بات ہے بھائی۔ میں بیوی کے ساتھ مسجد عائشہ گیا تھا، میں نے احرام نہیں باندھا، میری یہ عمرے کی تھی کیا؟ نہیں، کوئی دم نہیں۔ مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، یعنی حرم کے باہر ہے۔ حضرت حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے وہ بالکل سنت ہے، رش کی وجہ سے ممکن نہ اشارہ کرے، دھکے نہ دیں۔ جب ہمیں اشارے پر بھی بوسے کا ثواب ملتا ہے تو ہم نے ضروری مرنا ہے۔ بعض لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسی موبائل پہ گانے بجانے اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تم اسی زبان سے گالیاں بھی پڑھتے ہو اور کلمہ بھی پڑھتے ہو، پھر کیا کریں؟ ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے۔ خیر والا خیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، شر والا شر سے اٹھاتا ہے۔ جو بندے یہاں عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں، اگر بھیک مانگنا تو ویسے حرام ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، یہ تو کاروبار ہے حضرت۔ لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں کہ 10 معذور منگوا لیتے ہیں، ان کی ٹکٹیں رہائش کے انتظام ہم کریں گے، جو بھیک مانگو آدھا تیرا آدھا میرا۔ ہمارے لوگوں نے پیسے کمانے کے کئی ڈھنگ بنا رکھے ہیں۔ احرام والی چادروں کو آب زمزم سے جس سے چاہے دھو، باقی کفن کا فائدہ تب ہوگا جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، میرے والد نے میری والدہ کو طلاق دی ہے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں بھی ساتھ لکھ دی ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹے جو ہیں اولاد باپ کی ہے، باپ خود چھوڑ دے اس کی مرضی ہے، لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے لکھ دو تمہارا بیٹا میرا ہو جائے گا، وہ غلام ہے، کوئی عبد ہے۔ 3 طواف کا اجر ایک عمرے کے یہ معنی نہیں ہے، طواف افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں جتنا ٹائم تم عمرے میں لگاتے ہو اتنا طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے والد صاحب کی نماز میرے بڑے بھائی نے اس